سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ میں کہیں سفر پر جانے لگا تھا تو میرے پاس ایک ہیرو کی بھری ہوئی تھیلی تھی۔ تو کہنے لگا کہ میں پہلے بہت غریب تھا، میں نے بہت محنت کی، بہت ہی محنت کر کے مشقت کر کے مال و دولت کمائی، ہیرو کی تھیلی بھری ہوئی تھی میرے پاس، میں کہیں سفر کرنے لگا تو کہتا ہے کہ میں فلاں علاقے کے قاضی کو اپنی ہیرو کی تھیلی بھری ہوئی جمع کروا دی، اور میں نے کہا کہ جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو میں واپس لے لوں گا۔ تو کہتا ہے کہ جب میں واپس آیا تو اس قاضی نے مجھے وہ تھیلی تو واپس دی، لیکن کہتا ہے کہ اس تھیلی کے اندر کھوٹے سکے بھرے ہوئے تھے، ہیرو کی جگہ کھوٹے سکے بھرے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس قاضی سے کہا کہ میری تو ساری عمر کی یہ کمائی ہے، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ قاضی تو میرے گلے پڑ گیا اور کہنے لگا کہ تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جس طرح سے تو نے مجھے تھیلی دی تھی اسی طرح میں نے تجھے واپس کر دی، اور دیکھ کہیں سے پھٹی بھی نہیں ہے، جس طرح سے تو نے سی کر دی تھی اسی طرح سی ہوئی میں نے آپ کو واپس کر دی ہے۔ تو وہ نوجوان سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ آپ بادشاہ ہو، آپ میرا فیصلہ کر دیں۔ تو اس نے فوراً اپنے درباریوں سے کہا کہ میں 3 دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ میں کہیں سفر پر جا رہا ہوں 3 دن کے لیے، تو 3 دن کے لیے آپ نے ادھر نہیں آنا، آپ چلے جائیں۔ جب سب چلے گئے تو سلطان محمود غزنوی نے ایک چھری منگوائی، چھری منگوا کر جہاں پر خود بیٹھتے تھے وہاں پر جو گدا پڑا ہوا تھا اس کو پھاڑ ڈالا چھری کے ساتھ، اور چھری جیب میں ڈال کر چلے گئے۔ اور جب صفائی کرنے والا وہاں آیا، سلطان محمود غزنوی کے دربار میں جب صفائی کرنے والا آیا تو اس نے دیکھا کہ گدا پھٹا ہوا ہے، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ یہ وقت کا بادشاہ سلطان محمود غزنوی یہ کسی کو چھوڑے گا نہیں، اس کا گدا پھٹ گیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ادھر کوئی آیا بھی نہیں، گدا کیسے پھٹ گیا؟ وہ 3 دن کے بعد جب آئے گا تو وہ تو مجھے پھانسی پر لٹکا دے گا، یہاں پر میں ہی آیا ہوں صفائی کرنے کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ اب کیا کریں؟ سارے ملازموں نے کہا کہ 1 مہینے کی تنخواہ جمع کرواتے ہیں، اس کا کچھ کرتے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس طرح سے اس گدے کو سیے گا اور رفو کرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پھٹا بھی ہے یا نہیں، اور اس طرح سے اس کو رفو کرے گا کہ جو پھاڑنے والا خود ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا یہ گدا پھٹا تھا یا نہیں پھٹا تھا۔ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے کاریگر کو جانتا ہوں جس کا نام احمد رفو گر ہے۔ تو سارے ملازم کہنے لگے کہ ہم 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، احمد رفو گر کو بلایا گیا، بلا کر اس سے کہا کہ یہ گدا صحیح کر دو اور اس طرح سے سلائی کرنی ہے کہ پتہ نہ چلے کہ پھٹا بھی تھا یا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے گدا سی دیا اور اچھے طرح سے سلائی کر دیا، وہ چلا گیا۔ 3 دن کے بعد محمود غزنوی جب واپس تشریف لائے تو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ گدا کس نے سیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی بادشاہ سلامت کیا ہوا، گدا تو پھٹا ہی نہیں تھا۔ آپ کہنے لگے کہ میں خود پھاڑ کے گیا تھا، بتاؤ یہ کس نے سیا ہے؟ تو ملازموں نے عرض کی کہ اے بادشاہ ہم نے اس لیے سلائی کروا دیا کہ ہم ڈر گئے تھے کہیں ہمیں پھانسی پر نہ لٹکا دیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک کاریگر کو بلایا تھا اور اس نے سی دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بلاؤ اس کاریگر کو۔ جب احمد رفو گر کو
سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بلایا گیا تو اسے وہ کانپ رہا تھا، کہنے لگا کہ اب تو میری بھی خیر نہیں ہے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی آپ نے فرمایا کہ ڈرنا، میں تو تجھے شابش دینے کے لیے بلایا ہے کہ اتنا تو کاریگر ہے کہ میں نے خود گدا پھاڑا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے پھٹا تھا، اس طرح سے تو نے سیا ہے، میں تو تجھے شابش دینے کے لیے بلایا ہوں۔ اور فرمایا کہ بتا یہ تھیلی بھی تو نے سی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سی تھی، آپ کے ایک خادم کا یہ کارنامہ تھا، فلاں علاقے کا قاضی ہے، اس نے اس میں سے ہیرے نکالے تھے اور اس میں اس نے کھوٹے سکے بھر کے مجھے کہا تھا کہ اس کو سی دو۔ اور احمد رفو گر کہنے لگا کہ اس قاضی نے مجھے بھی کچھ ہیرے دیے تھے، اس میں سے مجھے بھی حصہ ملا ہے۔ آپ نے سلطان محمود غزنوی نے اس قاضی کو بلا کر کہا بھئی اکیلے لے گئے ایک کمرے میں، کہنے لگے کہ قاضی صاحب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے غلطی کی ہے، اس غریب کا مال چرایا ہے تو اس کو واپس کر دو۔ قاضی کہنے لگا کہ اے بادشاہ تو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے کہ میں اکیلے میں پوچھ رہا ہوں، مان جا ورنہ بڑے دربار میں پوچھنا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دربار لگ گیا، قاضی کو بلایا گیا تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلاؤ اس احمد رفو گر کو، اس کاریگر کو بلاؤ جس نے اس کی تھیلی سی تھی، اس کو بلایا گیا۔ جب احمد رفو گر دربار میں پہنچا تو اس قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، زبان لڑکھڑانے لگی، الفاظ زمین پر گرنے لگے، قاضی کا سر شرم کے ساتھ جھک گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ قاضی تجھے میں نے کہا تھا کہ میں اکیلے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بتا دے، تو نے نہیں بتایا تھا، نکل جا میرے دربار سے۔ جب نکلنے لگا تو لوگوں نے لان تان کی، لوگ وہ جو قاضی کے آنے پر اپنی دکانیں چھوڑ کر سلیوٹ کرتے تھے اور سلام کرتے تھے، وہی کہنے لگے کہ اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو۔ تو جب قاضی چلا گیا، اپنے گھر میں گیا، رات پڑی، نہ کھایا نہ پیا کچھ، ایسے ہی اکیلا کمرے میں چلا گیا، سو گیا، نیند نہیں آ رہی، ساری رات بے چینی میں گزر گئی۔ صبح جب گھر والوں نے دروازہ کھولا تو اس قاضی کی روح پرواز کر گئی تھی، قاضی فوت ہو چکا تھا۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی اور یہاں اس کی روح پرواز کر گئی، لوگوں نے نفرت اس سے کی، وہ شرم کے ساتھ مر گیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک شخص کا دربار تھا اور محمود غزنوی ایک دنیا کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے اس کو شرمسار ہونا پڑا۔ تو فرماتے کہ جب آخرت میں بندے کا حساب ہوگا تو وہ عام عدالت نہیں ہوگی، وہ رب کریم کی عدالت ہوگی۔ آج توبہ کر لو، آج معافی مانگ لو۔ یہاں تو اس قاضی کو موت آ گئی ہے، لیکن جب آخرت میں حساب ہوگا تو اس کے بعد اگر ہمارے گناہ کھل جائیں گے تو اس کے بعد تو ہمیں موت بھی نہیں آنی۔ یہاں شرم کے ساتھ موت آ جائے گی، لیکن وہاں جب بندے کے اعمال کھلیں گے تو وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی، تو شرمسار ہونا پڑے گا، عذاب جھیلنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ یہاں پر تو احمد رفو گر اس کا گواہ تھا، قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں ہماری گواہی دیں گے کہ یہ فلاں فلاں گناہ کرتا رہا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، فرمایا کہ وہاں پر زبانیں بند ہو جائیں گی، ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم توبہ کر لیں، آج اپنے اعمال کو درست کر لیں،